السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں سیکھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے خلاف کی ہیں، خاص طور پہ غزوات کے مواقع پر۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں اور کفار کی سب سے بڑی اور پہلی جنگ غزوہ بدر تھی، جس میں مسلمانوں کی حالت مشرکین مکہ کے مقابلے میں بہت کمزور تھی دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں بدر کی رات میں اللہ کے حضور سجدہ ہو کر دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان شہید ہو گئے تو پوری دنیا میں تیرا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ اے اللہ، جو تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے پورا فرما۔ اور مجاہدین کا ایک ہی نعرہ تھا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کے ساتھ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت طلب کر رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی کثرت سے دعا کری، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی اور اونگ طاری ہو گئی، یعنی کہ ایک طرح سے وحی ہوئی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو کے فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ قریب تھے، کہ ابوبکر تم کو بشارت ہو، اللہ کی نصرت آ گئی۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ القمر کی آیات تلاوت فرمائی، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ۔ عنقریب یہ جماعت بھی شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگے گی۔ اور ایسا ہی ہوا، جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو نہ صرف کہ مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے بلکہ انہیں فرشتوں کی بھی نصرت عطا کی گئی۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص مشکل مواقع پہ دعا سکھائی ہے، اس کو اس وقت ہمیں بہت مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والی ذات، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتے ہیں یا رب، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتے ہیں۔ تو اس کو بار بار کثرت سے پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف بلائیے۔ اس وقت مدد چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تو انہی الفاظ کے ذریعے مدد طلب کیجیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، کیونکہ وہ سب سے زیادہ پاورفل اور افیکٹو ہے۔ انشاءاللہ جلد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق یعنی جنگ احزاب، جس میں تمام لشکر جو ہے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آ گئے تھے، تو وہ ایک عجیب جنگ تھی مسلمانوں کفار کے درمیان۔ ہر طرف سے مسلمان گھیر لیے گئے تھے، تو اس وقت مسلمانوں کا ایک خاص کوڈ تھا جس کے ذریعے مسلمان بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بلایا کرتے تھے، پکارا کرتے تھے، حمیم لا ینصرون، کہ حمیم ان کی مدد نہ کی جائے، ان کو کہیں سے بھی سپورٹ نہ ملے، یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ خاص مشکل حالات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے کے الفاظ ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اللہم اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، کتاب اتارنے والے اور جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو شکست دے اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پھر قبول ہوئی۔ اس کے بعد تقریباً مہینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آندھی کا طوفان آیا ان کے اوپر، جس نے ان کے خیمے اکھیڑ دیے، ان کی ہانڈیاں الٹ دی، ان کے تمام چیزیں غارت ہو گئیں، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا جس نے انہیں اندر سے ان کے دلوں کو ہلا دیا، ان کے اندر ایسا روب ڈال دیا۔ تو اس وقت مسنون دعائیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ کی مدد توحید پر قائم لوگوں اور سنت پر استقامت کرنے والوں کو ضرور ملتی ہے، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں اس واقعے سے ہمیں دو طرح کی دعاؤں کا خاص طور پر پتہ چل گیا۔ ایک تو صحابہ کرام نے کون سے کوڈ ورڈ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، حمیم لا ینصرون، کہ ان کی مدد نہ کی جائے، وہ کامیاب نہ ہو سکے اور ناکام لوٹ جائیں۔ اور یاد رکھیں یہ حمیم جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیا معجزہ ہے اس میں اور کیا طاقت ہے اور کیا پاور ہے اس میں۔ اس کا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب بھی نہیں بتایا، لیکن قرآن کریم کی بہت پاورفل صورتیں ہیں جو اس کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، جس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر آتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو دعا مانگی اس میں بھی کتاب کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہم منزل الکتاب، کہ اللہ کتاب کو نازل فرمانے والے، سریع الحساب جلد حساب لینے والے،
اہزم الاحزاب، اور لشکروں کو شکست دینے والے، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اے اللہ ان لشکروں کو شکست دے اور ان کو ہلا کر ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دے۔ اور دیکھیں پھر وہ ایک آندھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہوا کیا ہے، کتنی ہلکی چیز ہوتی ہے، ہم دیکھیں کسی چیز کو بہت لائٹ سی چیز ہو تو ہم اس کو پھونک مار کے اڑا دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ہوا کو بھی اتنی پاور دیے گی کہ اگر وہ چاہے تو پھر کیسے بڑی چیزوں کو اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس وقت ان ناموں اور ان الفاظ اور ان دعاؤں سے پکاریں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا کے گئیں گے۔ خود اپنے طور پہ یہ نہیں کہ میں نے اتنی دفعہ لیلاف قریش پڑھ لی اور میں نے اتنی دفعہ یہ والی صورت پڑھ لی اور اس کے بعد میں دعا کر رہی ہوں، اپنے خود ساختہ وظیفوں سے اس وقت بچیں، بلکہ مسنون دعاؤں پر استقامت مزید ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف صحابہ کرام کو بھی بعض وقت دعا دی۔ ایک صحابی حضرت حسان بن ثابت اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت زبردست قسم کی شاعری اور ہجو کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی کفار جو تھے قریش، وہ مختلف انداز سے شعر و شاعری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹاتے تھے، تو یہ ان کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جواب دیا کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ میں اپنی زبان کی تیزی سے ان پر تلواروں سے زیادہ بھاری اتروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاص طور پہ دعا دی کہ تم میری طرف سے جواب دو، اور کیا دعا دی؟ اللہم ایدہ بروح القدس، یعنی اے اللہ روح القدس جبریل امین کے ذریعے اس کی تائید فرما، اس کی مدد فرما، اس کو طاقت عطا فرما کہ یہ ان کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہم اس کو دعا کو اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اللہم ایدہم بروح القدس، کہ اے اللہ روح القدس جبریل امین کے ذریعے ہمارے ان مسلمانوں کی مدد فرما۔ جو کوئی بھی آج لگا ہوا ہے، خالی وہ میدانوں میں مجاہدین ہی نہیں، بلکہ جو اپنی زبانوں سے، جو سوشل میڈیا کے تھرو کسی بھی انداز سے مسلمانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں گے اور کافروں کے خلاف جا رہے ہیں گے، ایک صحیح پکچر دکھا رہے ہیں جو دنیا میں اس وقت ہو رہی ہے، ان سب کی اللہ سبحانہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے مدد فرمائے، آمین۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ بہت ہی بہترین دعا ہے دشمنوں کے خلاف مانگنے کے لیے کہ اے اللہ ہم اپنے دفاع کے لیے تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں، یا رب کہ ہمارا دفاع بھی اس وقت کوئی کرنے والا نہیں ہے، تو ہم اپنا دفاع کے لیے تجھے اپنے سامنے کر لیتے ہیں گے اور ان کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے پناہ میں لے لے ان کے شر سے ہمیں۔ تو یہ بھی بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت بہترین دعا سکھائی ہے۔ اس کو ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں گی، اگر ہم یاد کر لیں نمازوں کے بعد اور چلتے پھرتے جس وقت دل دکھ رہا ہے نا، تکلیف ہو رہی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ دعائیں پڑھیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے ان کافروں کو اور ان سنگ دل ظالموں کی پناہ طلب کریں کہ یا رب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی پناہ میں رکھ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کی دی ہوئی پناہ بہترین نہیں ہے، سب سے بہترین پناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، اور وہی بھیجتا ہے گا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو جو ایمان والوں کے لیے راحت و سکون کا باعث بن جائے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو بھیجا تھا، ان کے دل میں ایسا ایمان رکھ دیا تھا کہ واقعی میں انہوں نے تمام امت کا درد محسوس کیا اور مسجد اقصیٰ کا درد محسوس کیا کہ اس کو ان سے صلیبیوں سے آزاد کروایا۔ تو یہ دعائیں بہت بہترین دعائیں ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو مجھے ان سے کافی ہو جا جس طرح تو چاہے، یا رب جس طرح سے بھی تو چاہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے کیا مانگنا ہے اپنے لیے، کس طرح سے ان سے پناہ طلب کروں ان دشمنوں سے، یا اللہ جس طرح تو چاہے اس دشمن سے مقابلے میں کافی ہو جا۔ تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی دعائیں، یہ تو لازمی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف خاص طور پہ قنوت نازلہ پڑھی ہے، اس کی دعا بھی بہت اہمیت رکھتی ہے گی۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ بخش دے ہمارے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اے اللہ بخش دے مسلم مردوں کو اور مسلم عورتوں کو، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، اور یا رب ان کے دلوں کو آپس میں ایک کر دے، باہمی طور پر جوڑ دے اور ان کے آپس میں اصلاح فرما دے، وَانصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اور اللہ ہماری مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما اپنے دشمن اور ہمارے دشمن کے خلاف۔ یعنی جو دشمن ہے مسلمانوں کا اس وقت، وہ اصل میں کس کا دشمن ہے؟ وہ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ مسلمان جو ہے اس وقت کون ہے؟ ایمبیسڈر ہیں گے رسول کے، رسول اب نہیں آئیں گے، بلکہ مسلمانوں نے
رسولوں والا کام کرنا ہے، رسولوں والا مشن کو آگے پہنچانا ہے گا، اور اسی لیے یہ زائنسٹ ان کے دشمن ہیں گے مسلمانوں کے. تو یا اللہ یہ تیرے دشمن ہیں گے اور تیرے دین کے دشمن ہیں گے اور ہمارے دشمن ہیں گے، ان سب کے خلاف ہماری مدد فرما یا رب. اللہم عن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کافروں پہ لعنت فرما جنہوں نے تیرے راستے سے روکتے ہیں گے لوگوں کو. وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ، اور تیرے انبیاء تیرے رسولوں کو قتل کرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جنہوں نے انبیاء اور قتل کیا ہے گا، رسولوں کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کوشش کی تھی، یہاں تک کہ ہمارے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی 2 بار کوشش کی گئی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر ملا کے دیا گیا، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چکی کا پاٹ پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ناکام کوشش کی انہوں نے. وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اور تیرے محبوب بندوں کو، اولیاء کو جو تیرے خاص بندے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں. آج کس طریقے سے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اور وہ کون مسلمان ہے، کتنے ایمان والے، وہ بچہ ان کا کیسا ایمان والا ہے کہ ایک بھائی جو ہے اپنے بھائی کو کہہ رہے گا جو مر رہا ہے اس وقت لگ رہا ہے ہاسپٹل میں پڑا ہوا کہ اشہد لا الہ الا اللہ پڑھو. کون ہوتے ہیں اولیاء؟ اللہ پر توکل یقین رکھنے والے ہی تو ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کو تھامے ہوئے ہوں. اللہم خالف بین کلماتہم وزلزل اقدامہم، یا اللہ ان کافر مشرک یہود و نصارہ ان صلیبیوں کے درمیان اختلاف ڈال دے، یہ آپس میں جڑ کے ہمارے خلاف ہو گئے، یا اللہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے، ان کے قدموں کو ڈگمگا دے، ہلا دے، جھنجھوڑ دے ان کو. وَأَنزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ان پر ایک ایسا عذاب یا رب ڈال جو نہ ہی پلٹائے جائے مجرم قوموں سے، یعنی ایسی ان کے اوپر بلا آئے، ایسا عذاب آئے ان پہ جو مجرم قوم سے پھر واپس نہیں پلٹتا. تو یہ خاص قنوت نازلہ کی دعا ہے، اگر ہو سکے تو اس کو یاد کر لیں، یاد ہو تو اس کو مختلف طور پہ سجدوں میں بھی یہ دعا مانگتے رہیں. یہ بہت اہمیت والی دعائیں. اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سی دعائیں آتی ہیں جنہیں آپ پڑھ سکتے ہیں گے قنوت نازلہ کے طور پہ، اور ویسے بھی مانگ سکتے ہیں بار بار، کہ جس میں ظالم قوم سے، کافر قوم سے پناہ مانگی گئی ہے گی، اس کے خلاف ہم اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کی گئی ہے. تو ان سب دعاؤں کو بھی اپنے روٹین میں شامل کر کے اور دل کے جذبات کے ساتھ مانگیے. زبان کو صرف مت ہلائیے کہ کاؤنٹنگ کر لیں کہ اتنے لاکھ دفعہ میں نے تسبیح گرا لی، اتنے لاکھ دفعہ یہ پڑھ لیا. اس کو بھول جائیے، دل کے جذبات کے ساتھ مانگیے. آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے گا مظلوم کی دعاؤں سے. اس وقت جہاں وہ مظلوم ہے وہاں ہم بھی اس وقت بے بس ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعاؤں کے. کیا کریں اس وقت واقعی میں اتنے بے بس ہیں گے کہ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں وہاں سے، لیکن سمجھ نہیں آتا واقعی میں. یا رب صرف تجھے پکار سکتے ہیں اور تجھے ہی پکاریں گے. یا مالک یوم الدین، اے روز جزا کے مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تو ہی ہماری مدد فرما سکتا ہے. ہمیں اکیلا مت چھوڑ، ہمیں اس وقت تنہا نہ کر. ہماری مدد فرما ان کے خلاف یا رب جو تیرے دین کے مخالف ہیں، تیرے دین کے دشمن ہیں، تیرے رسولوں کے دشمن ہیں. صحابہ اکرام کیسے دعائیں کیا کرتے تھے. غزوہ خندق کو کھودتے وقت صحابہ اکرام اس طرح خوبصورتی سے دعائیں کرتے تھے. اللہم لولا انت ما اہتدیتنا ولا تصدقنا ولا صلینا، کہ اے اللہ اگر تیری مدد نہ ہوتی ہے اور ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے، نہ ہم خیرات کرتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کے احسان یاد دلا کر ہی دعا مانگنا کہ اللہ یہ تیری دی ہوئی ہدایت ہے اور ان سب کی وجہ سے ہم یہ سب کر رہے ہیں. فَأَنزَلْنَا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ، کہ اللہ ہم پر سکینت نازل فرما دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم کر دے، ہمیں استقامت عطا فرما دے. ان الْأَقِينَا ان الْأُولَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، ہمارے دشمن ہم پر چڑھ دوڑے ہیں، انہوں نے ہمارے خلاف حد سے بڑھ کر ہم پر حملے کیے ہیں. یا رب اذا ارادوا فتنة ابینا، کیونکہ جب یہ فتنے کا ارادہ کرتے تو ہم اس کی بات نہیں مانتے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں اور ہم اللہ ہی کی بات مانتے ہیں. توحید پر قائم رہیں گے، اور یہ ارض فلسطین ایمان رکھنے والوں کے لیے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے ختم کرے گا ان جابر اور ظالم زائنسٹ کو. آمین.